ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تعجب میں ڈال دے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار گواہ بھی بناتا ہوگا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو وہ کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں، یعنی جیسے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے پکے جھوٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، آج تک کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ ان کا ایک سیمپل کے طور پہ، ویسے تو تفسیر کے اندر اسپیسیفکلی بندے کا نام بھی آیا لیکن وہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جنرل یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، اور ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ تم اے نبی جب ان کی گفتگو سنو تو جس طرح آج کل آپ ہمارے سیاستدانوں کی، پولیٹیکل لیڈرز کی، مذہبی لیڈرز کی ذرا گفتگو سنیں تو بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ پورے کے پورے ملک کا درد جو ہے نا وہ ان کے دل کے اندر ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ان کی اپنی لائف آپ دیکھیں، ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر دیکھیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں تعجب میں ڈال دے اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر بار بار اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے حق کا، حق اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا، پکا منافق ہوتا ہے۔ منافق سے مراد یعنی دو رخی کرنے والا، منافق کہتے ہیں، نفق عربی میں کہتے ہیں نا سرنگ کو، سرنگ کے بھی دو منہ ہوتے ہیں نا، تو ہوتا وہ منافق ہے، یعنی اس کا ایک چہرہ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور دوسرا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتا ہے نا، یہ اتنی پیاری خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس سسٹم میں لوٹتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دے،
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حتیٰ کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھی عورتوں کے قتل سے، بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اسی طریقے سے جو بچے اور عورتیں اور مرد بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے تو ان کو قیدی بنانے سے، ان کو غلام اور لونڈیاں بنانے سے بھی منع کیا ہے. یہ جو لونڈی اور غلام کا سسٹم ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوں. ان کی بھی ایون جو لڑنے والی عورتیں ہیں نا، ان کو بھی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا، ایک ترجمہ اس آیت کا وَإِذَا تَوَلَّا کا مطلب ہے کہ جب انہیں حکومت ملے. ایک تولا ہوتا ہے منہ پھیر کے جانا، ایک یہ ہے کہ وہ متولی بنایا جائے کسی جگہ کا، ایسا شخص. جس طرح ہمارے کئی حکمران ہیں، وہ یعنی اب تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہم جس سسٹم سے گزر رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں تو لگتا تھا کہ یہ یعنی اس نیشن کے نجات دہندہ اور منجی اور ہادی اور جو بھی آپ القابات کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ یہ بن کے آئے ہیں. لیکن اب جو ان کے اپنے ساتھ کے وزراء کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اب بالکل ہمارے جیسے جو آپٹیمسٹک قسم کے لوگ ہیں نا، وہ بھی پیسمسٹک ہو چکے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بننا، ہر چیز ہی الٹ چل رہی ہے. تو اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے. اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں رہی ہیں، پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے. لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں. ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگجو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں. جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے پیچھے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے. ارطغرل ڈرامہ جو ٹرکی کا ڈب کیا ہے، وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل 400-500 کے سے اوپر نہیں جاتے تھے، 1 ملین تک بھی کبھی نہیں پہنچے. اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا اور 4 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر. تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیا ہے نا، اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈرامہ جتنی اس کی قسطیں ہیں نا، سیزن 1 2 3، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی، فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو، سنڈے کو. یہ تو 3 سال تک، یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جنہوں کہنے آرے لگے رہو گے تسی. ٹھیک ہے، تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں، آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگجو، ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا. ہاں، مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں. جس طرح ایک قوم کو اپنی، یعنی قوم میں کوئی ڈومیننٹ بندہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی، نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی، اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں، یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا، جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا. اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں، کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں. یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا، جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا، اور اس کے اوپر صرف 25 سال تھی اس نے فتح کیا جب.
25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بمشکل 25 سال. لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے. اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی علیحدہ فوج بنا لے گا، اس سے چھوٹا علیحدہ بنا لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے. اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا. ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے. لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا، یعنی پہلے ارطغرل، اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ، یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ، تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی، گریٹ اوٹومانم امپائر. حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں. تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو ہی آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ برٹش امپائر تھی. انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے، نہ صحابہ کرام کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی. ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں، یا نبی علیہ السلام سے پہلے بھی رومن اور پرشین امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی. انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ برٹش امپائر ہے، جہاں پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا پورا ان کے پاس، نیچے امریکہ پورا ان کے پاس، ادھر سے افریقہ ان کے پاس، اور ماشاءاللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی. یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے بر اعظم ان کے پاس تھے. تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے، اور آپ ادھر آ جائیں 90 ڈگری کے اوپر تو آسٹریلیا ہے، ادھر چلے جائیں تو افریقہ ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو، مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آزمائش کے لیے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. اور سر برٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا، بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی. رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگوس امپائر، متصل، کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو، وہ تاتاریوں کی، منگولوں کی حکومت ہے. چائنا سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ، اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں. ایسے انہوں نے 100 سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے. کوئی شے نہیں چھوڑی. اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا، ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی، سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ. وہاں پہ بھی ہلاکو خان پہنچ گیا تھا، بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ 3.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور 40,000 کا لشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس، اس نے ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے نا وہ جیت لیا، اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی. ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ. اور اتنے جنگجو، اتنے ان کے منہ ہوتے تھے، 4 گھوڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے. ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پھینکا، دوسرے پہ چڑھ گئے. 200 میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. ان کی عورتیں بھی جنگجو تھیں. اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ. ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں. یہ سقوط بغداد جب ہوئی ہے 1258 عیسوی کے اندر، سر لاکھوں بندہ، عورتیں، بچے، مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں.
بغداد کی لائبریری تو الٹ دی، جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مین سٹریم میں آ سکے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر، وہ تو کیا ہی کیا ہے، جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر۔ اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے، تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا اکٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھڑا دوں گا۔ ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے، تو تمہارا مال تو ویسے ہی ہمارا ہے۔ اور واقعی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں، اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچا ان سے، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی۔ لیکن پھر ظاہر ہے بریک آ کے لگ گئی ان کو مصر سے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات۔ لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ برٹش نے دیکھی ہے، نہ رومنز نے، نہ پرشینز نے، نہ مسلمانوں نے، جو منگولوں نے دیکھی ہے۔ کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک، ادھر سے یورپ تک، مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ایٹیچیوڈ یہ تھا، قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں، مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی، چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے، لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر۔ ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی۔ سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا، جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے، لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے۔ لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپا بھی زمین نہیں رہی تھی، آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57-58 ملک ہے مسلمانوں کے پاس۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامک ریولوشن ختم ہو گئی ہو۔ اسلامک ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق، کردار کی وجہ سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشنز کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا، جنگجو تھے۔ اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجوؤں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ اثرات چھوڑے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے۔ آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے۔ آپ کے سارے حکمران آ کے ادھر آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں، یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں، پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی، لوگ اللہ کو یاد کریں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے۔ یہ ہے انقلاب، جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارطغرل ڈرامے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولوشن لے آئیں گے۔ ورنہ اگر حکومتوں سے ریولوشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالوور ہوں؟ کوئی نہیں۔ برٹش بھی دیکھیں کدھر سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، آج جناب پاکستان کے ایک صوبے جتنی جگہ ہے ان کے پاس، کیوں جی اتنی ہے نا، کیا حالت رہ گئی ان کی۔ لیکن انقلاب وہ جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا، اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے۔ یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ اتنی فتوحات کر لیں، تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوحات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہیں، جو منگولوں نے کی ہوئی ہیں، اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر، تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے، جو قطر والوں نے بنائی ہے اہل سنت نے، یوسف القرضاوی حفظہ اللہ تعالیٰ، آلموسٹ 90 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامک ہسٹورین ڈاکٹر علی سلابی، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں، حدیث میں، تاریخ میں، قرآن کی تفسیر میں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ مفتی اعظم قطر ہیں یہ یوسف القرضاوی صاحب۔ ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامک ریولوشن دکھائی گئی ہے۔ اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی، یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔
آج وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ حنفی پہ مبنی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کا نام نہیں لیتا، سارے مفتی سامنے آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو ارطغرل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے، یہ کیا ہو گیا. سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج آپ سب چیخ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے. ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں. آپ کے ایک ایک فرقے کے 40-50 ہزار مدارس ہیں، لاکھوں میں علماء ہیں اور ملینز میں اسٹوڈنٹس ہیں. وہ سارے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اکثریت ان میں سے. تو پریکٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھائی ادھر سے نکلو. لیکن بے تاج بادشاہ بنے ہوئے. کیوں؟ کہ وقت کو بھانپ لیا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. تو میرے بھائی اس وقت ارطغرل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو آپ الفرقان اس کتاب، اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتے ہیں مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، وہ ریولوشن ہے. حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فتوحات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی جو نیگیٹو اعمال ہیں وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے. تو میں مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی بائی چانس چونکہ یہ آیات آ گئی سورۃ البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. پوری قوم کو ڈرامے کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور جناب وہ جی سعودیہ والوں نے پابندی لگا دی ہے. جی اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے تو پابندی لگانی ہے نا، ٹھیک ہے. بات یہ وہ پابندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سعودیہ کی حکومت کو تو ہم ویسے ہی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے، اور جو مسلمانوں کو جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق دین پریکٹس کرنے سے روک دے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. علمی اختلاف کریں، آپ اجازت دیں سب کو، لیکن وہاں انہوں نے اسٹرکٹ کیا ہوا ہے سلسلہ. جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈکلیئرڈ تو ایک خاص مکتب فکر کی حکومت ہے نا، باقیوں کے لیے تو سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہے. اس طرح وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو وہ چھوڑ دیں ڈرامے. تو اب جو لوگ عمر سیریز کو جو واقعی ٹرو ریولوشن تھی، جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو فلمایا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ، اس کی مخالفت کرتے تھے. اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی مخالفت کی تھی. وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو، ٹھیک ہے. وہ تو چاہیں گے کہ بھئی یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو، نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے جب اہل بیت کو سربلندی دی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی چھین سکتا. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ آپ ان چیزوں کو، ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریئل لائف کی طرف آئیں. تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں، اب وہ ارطغرل ڈرامے کے نا فضائل و برکات سنا رہے ہیں. وہ سارے علماء، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، آپ دیکھیں اہل حدیث جو ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ان کا تو مسئلہ سعودیہ ہے، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریز کی بھی مخالفت کر دی تھی. حالانکہ سیدنا عمر تو کامن پرسنالٹی ہے نا، تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. ادھر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سوئیں، چلیں یہی دیکھ لیں. تو
تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے آپ اصحاب کہف دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پیغمبر یوسف کے اوپر جو بنی ہوئی ہے ڈاکومنٹری وہ آپ دیکھیں، وہی مشورہ دینا، ٹھیک ہے۔ ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پہ رائج تھی، پھر ان لوگوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر 400 سال تک تقریباً 4 مصلے رکھے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں، یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اب میں نے پیش گوئی کی ہے کہ قیامت تک 4 مصلے نہیں ڈال سکتے، کیوں؟ 4 کیسے ڈلیں گے؟ حنفی 2 ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، کس کا مصلہ ڈالے گا؟ اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نوعیت کا آپ کو پتہ ہے؟ تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ 4 اماموں کے اوپر اجماع ہوا ہے، اسی اجماع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کالڈ بند کمرے والا اجماع، اسی اجماع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے 4 مصلے حرمین میں ڈالے تھے۔ اجماع ٹوٹ کیسے گیا؟ اجماع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ اجماع امت تھا 4 مصلوں والا، یہ ہاتھ اٹھ کیوں گیا اب؟ اور ایسا اٹھا ہے کہ اب دوبارہ ہوگا بھی نہیں، کنفرم کر، آپ دیکھ لیں، آپ ووٹنگ کروا لیں۔ دیوبندی بریلوی کیا یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ 1 سال مصلہ جو ہے وہ حنفی دیوبندیوں کو دے دیا جائے اور حنفی بریلویوں کو 1 سال دے دی، اس پہ بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جو اسلامی خدمات کر دی ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے 1905 میں جو کتاب لکھی ہے حسام الحرمین، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ یہ لوگ بالاجماع اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، اور ان کے اسلام میں یعنی ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی جو ہے نا وہ کافر ہے۔ تو واجب القتل لکھ دیا انہوں نے دیوبندیوں کو، کروڑوں کو۔ اور اس کے جواب میں جب 1906 کے اندر خلیل احمد سہارنپوری نے اس کتاب کا جواب دیا تو لکھا المہند علی المفند کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی جماعت پورا ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا، 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم۔ تو جب اس لیول کا اختلاف ہو تو ایک مصلح حنفی ڈال سکتا ہے؟ تو یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، خانہ کعبہ میں 4 مصلے، کیا امام کعبہ حنبلی ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کہتے نہیں وہ بس وہ حکمت کے تحت اٹھا دیے۔ حکمت کون سی؟ اجماع کہاں سے ٹوٹ گیا آپ کا؟ تو اس کا مطلب وہ اجماع نہیں تھا، اجماع نہیں ٹوٹا کرتا، اجماع اور نہ اجماع بدلا کرتا ہے۔ اجتہاد بدل سکتا ہے، اجماع نہیں بدلتا، اجماع چلتا ہے اسی طریقے سے، اجماع کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکشن کر دی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے جی اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں جی، کچھ کراؤ جی ڈرامہ لایا تواڈے نال، چھوڑ دیو اللہ دے بندے، اس ڈرامے نو چھوڑو، تسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آ جائیں جی اب اگلی آیات کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اسی قسم کے فسادی لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جہنم، تو ایسا شخص اس کا اکساتا ہے اسے غرور گناہ کرنے پر، وہ جو اندر کی ایک ایگو ہے نا، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو وہ اور بدھکتا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے کا ٹھکانہ پھر ہے جہنم، جہنم اس کے لیے پھر کافی ہوگا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہائے ہائے ہائے۔ اب یہ آ رہا ہے ایک ایمان والا جو اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بھی بیچ دی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جان۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کو۔
سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ ہے وہ بیعت، انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے. مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر، اللہ کے ریپریزنٹیٹو. بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی، کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا ان جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی، باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی، انہوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے. پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے، پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا، اپنی طرف نہیں. سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹو بھی نہیں ہے، نہ اللہ ان کو آن کرتا ہے. پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا، کتابیں ان کو دی ہیں نا، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے سامنے. تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں نے تو اپنی جان بیچ دی اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے. اور اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بڑا اوکھا کام ہے جی اللہ، آدھا ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، پورا کدھر داخل ہوا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا خدا اور ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور غیر رمضان کا اور ہو جاتا ہے. رمضان میں جو ہے وہ 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز بھی، قیام اللیل بھی، جو بیچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پکے مسلمان تو رمضان کے اندر آ گئے ہیں. لیکن جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، عید کا دن نہیں رات ہی، تو آپ دیکھ لیں بالکل معاملہ تل پٹ ہو جاتا ہے. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. مراد یہ ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوں گی تو وہ تو ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ جی حلوہ کھانا سنت ہے جی، وہ جی بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. کس کو کہا جانا یار موٹا گوشت کھاؤ، کہتے ہیں نہیں یار وہ موٹا گوشت بیماری ہوتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھنا ہوا لے آئے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ابراہیمی ہے موٹا گوشت کھانا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام تو چھوٹا گوشت پسند کرتے تھے. تو یہ سنتیں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والی ہیں، اور جو مشکل کام ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک سمجھتے ہیں کہ 4 بندے جو ہم نے جھوٹی کہانیاں بتا کے لوگوں کو اٹیچ بھی کیے تھے وہ بھی نہ ہمیں چھوڑ دیں، لوگوں کو کڑوی بات نہ کریں، بس میٹھی میٹھی بات کریں آپ. اور میٹھی بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کوئی بالکل صرف میٹھی بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ مجمع اکٹھا کر سکیں، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کڑواہٹ لگی ہوئی ہے.
کریلا جو آپ جتنا بھی پکا لیں اس کی کڑواہٹ 100% تو نہیں ختم ہوگی، وہ تو اپنی اس کی رہنی ہے۔ تو اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کیلا جو ہے وہ آم بنا کے پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کریلا نہیں، کوئی اور ہی چیز ہے۔ ورنہ یہ توحید کی دعوت تو انبیاء سے نہیں لوگوں نے قبول کی ہے، تو ان وائزین سے لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ہر سال وہ مسجد نبی میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ والا اسلام لیا ہوا ہے لیکن کمائی حرام کی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹیپلائی ہے۔ ہاں دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی حاجی صاحب تے ہر سال ہو جاندے نے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے حاجی صاحب ہیں نا اللہ معافی دے، اللہ کی پناہ، الا ماشاء اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ دیکھ لیں آپ، قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر۔ بھئی نیک لوگوں کا راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے، جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ہی راستے پہ ہیں۔ ایک کہتا ہے قوالی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو امام کے پیچھے، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے خطوط کے خط، ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتا ہے نا، ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں۔ یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑھی ہے نا اور جیومیٹری، تو لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا، وہ ایک لائن اسٹریٹ لائن کھینچی جاتی تھی نا، اس کو خط کہا جاتا تھا۔ تو یہ خطوات شیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نا یوں انگلی رکھ کے نا یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، اور آپ فرمایا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کی ہے تو اسے سنگولر کے صیغے میں کہا۔ اچھا، یہ جو ایک آیت آتی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک لے آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں؟ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے وہ چک لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں، کس طریقے سے ہماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں، نیگیٹیولی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے، سنی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو یہ راہیں ہوتی ہیں، یہ کلپس ہیں آج کی ماڈرن فارم میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے کلپس ہیں ماڈرن فارم۔
کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا، کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا، کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا، کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا، کوئی حج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ نے اتنی رائیں کھول دی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لینا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ وحی کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم پھر بھی پھسلنے لگے نا تو راہ راست پہ آ جانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کا علم دیا ہوا ہے کتاب و سنت کی شکل میں اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ دھمکی بھی میری یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا مراد؟ غالب ہے، جب چاہے نا چٹکی میں تمہاری گیچی میں روڑ سکتا ہے، لیکن حکمت ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، شاید تم اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اس کی طرف سے جو آپ کو سگنلز ملتے ہیں، ڈھیل ملتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کبھی ایکٹیویٹیز ایسی زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں سے اتر آئے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جو سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پہ اتر آئیں گے، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس زمین کے اوپر ہی میدان معاشر قائم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر انہوں نے حق بات قبول کرنی ہے، بھی اللہ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے۔ آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ آگے سے واپس نہیں نہ آ پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ یہ تم قیامت کے دن کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اس دن فیصلہ ہوگا، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، وقضی الامر۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی حضرت صاحب اب دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور اب آپ جا کے رفع دین سے نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پچھلی پول چک معاف، نہ، اس طرح نہیں ہونا، فیصلہ ہو جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام کو لوٹ کے بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنے روشن دلائل دیے تھے۔ وہ سورۃ الاعراف میں آگے چل کے آئے گا، 9 بڑے بڑے معجزات تھے، جن میں سے 2 بڑے معجزات تھے، ایک تو عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ید بیضا کا، یعنی وہ اپنی بغل میں سے گریبان سے ہاتھ نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی قوم بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ نعمت ہی تھی نا، انبیاء کی زندگی، ان کے سامنے ہونا، انبیاء کے معجزات، کتابیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جب پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے چیزیں چھین لیں، تباہ و برباد کر دیا، قیامت تک کے لیے ان پہ مسلط کر دی رسوائی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے جو کافر ہیں نا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، بڑی آراستہ کر دی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا۔ وہ پارہ نمبر 30 میں آگے چل کے آئے گا، پھر قیامت والے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جس طرح دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ پرہیزگار قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے بظاہر کوئی مفلسی کی زندگی گزار لی یا تکلیف کی زندگی گزاری، ایمان پر قائم رہا، حلال و حرام کا فرق کرتا رہا، تو الٹیمیٹلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو اہل ایمان کو ملنے والی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ روزی سے مراد آپ صرف کھانے پینے کا رزق نہیں، اللہ کی ہر نعمت کو قرآن میں رزق کہا گیا ہے۔ اچھی صحت، اچھی بیوی، اولاد، دنیا کی ہر نعمت اللہ کا رزق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ اگلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طویل آیت آ رہی ہے، 213 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی۔ یہ آیت الاختلاف ہے۔ جس طرح احادیث کے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے نا، حدیث قرطاس، حدیث غدیر خم، حدیث افک، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ البقرہ میں آئی ہے آیت الآیات، اللہ کی نشانیوں والی ایک آیت، آیت البر جس میں نیکی کا فلسفہ بیان ہوا تھا، یہ آیت الاختلاف ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے، پہلے امت ایک ہی ٹریک کے اوپر تھی، مراد انسانیت۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، موحد تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اب اس میں معذوف ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپزفل، بامقصد، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ بھئی یہ سلوشن ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے علم کی شکل میں، تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ضد یہ کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، یہ میرے پیچھے چلے، ارج ٹو ڈومینیٹ، جسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بھی مخالفت جو یہود و نصارہ نے کی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں۔ اندر کا جو تھا نا ایک چودراہٹ، وہ نہیں مرتی تھی، لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ ایک یہ ترجمہ بھی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ بھی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اسی پہ آج کا درس کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات گزرے ہی نہیں ہیں جو تم سے اگلے لوگ جو گزر چکے اہل ایمان ان پہ آئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پس منظر میں اب آپ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو قتال والا معاملہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو چند ایک لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، ابھی تو آگے ایک جنگوں والی زندگی ہے جس کے لیے پوری زندگی انہوں نے اسی تکلیف کے اندر کاٹنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ ابھی تو تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی ہیں جو اگلے انبیاء کے ماننے والوں پہ آتی تھی، ابھی تو عشر عشیر بھی اس کا تمہیں نہیں آیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں پہنچی سختی، وَالضَّرَّاءُ، اور مصیبت، وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ لرز اٹھے، یعنی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ،
یہاں تک کہ زمانے کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ انہوں نے کہا یا اللہ اتنا تو نے آزمایا ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی قریب اس وقت ہوتی ہے جب تھریشولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائے۔ خیر یہ صحابہ کرام اس پھر چیز میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جو زلزلو والا لفظ ہے یہی سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا اہل ایمان کو، اور اللہ نے ان کی آزمائش کی اور یہ پورے اترے۔ آج کل تو آپ تصور نہ کریں، آج کل تو آپ جناب اے سی والے کمرے میں سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت، ایک دفعہ دروشی پڑھنے پہ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، یہ آپ کروا لیں۔ اے تو بھائی زندگی اور ہے، یہ خدائی کوئی اور ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی طرح کی آیات سورۃ العنکبوت کے شروع میں بھی آتی ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ کور کر لیں۔ سورۃ العنکبوت نکالیں نا جی، پارہ نمبر 20 کے اندر شروع ہوتی ہے، آپ کے اس قرآن میں 397 نمبر پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں جی ہم ایمان لاتے ہیں، نہیں مسلمان ہوتے ہیں، نہیں 5 وقت نماز پڑھیں گے، 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھیں گے، تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں گے، نہ ادھر تو نہیں کم۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے جانچا اس بات کو کہ کون اپنے اس دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی مکی دور کے اندر بھی، مدینے میں بھی ظاہر ہے مفلسی کی زندگی تھی، تو کچھ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کب تک آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں تو ابھی آزمایا نہیں گیا، اگلے زمانوں میں تو لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور ان کے سر پہ آرا رکھا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، حتیٰ کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ یہ سر بخاری شریف ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ان کو زندہ لوہے کی جو کنگھی ہیں نا ان کے گوشتوں کے اوپر یوں پھیری جاتی تھی، پوری پوری کھال اور گوشت ان کا اکھڑ جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب آپ لوہے کی کنگھی پھیریں گے تو آپ کی تو نسیں بھی، آپ تو جناب بلڈ دینے کے لیے جب ایک دفعہ یہ کنولا لگوا لیں ادھر تو لگ پتہ جاتا ہے، حالانکہ وہ لگنے کے بعد اس کو کھینچا نہیں جاتا، لیکن آپ امیجن کریں کہ لوہے کا کنگا اگر ایک بندے کے یہاں پہ داخل کیا جائے اس جگہ سے، تو وہ گوشت بھی اس طریقے سے اتار کے پرے پھینکے گا جیسے وہ گاجر اور مولی جو ہے نا کٹتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس لیول کا آزمایا گیا۔ پھر خیر صحابہ کرام بھی پھر اس آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا۔ حضرت خباب کو لوہے کے اوپر یعنی کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور پھر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا جی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے کوئی صحابی نہیں یہ بن گئے ہوئے، صرف انہوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہیں وہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہی تکلیف کی وجہ سے جو لوگ منافقین تھے ان کا یعنی نفاق کھل گیا، وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کافروں کو آپ دیکھیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ابو جہل کو تو کلمے کی سمجھ آ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی اب، تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ واللہ اگر اسے یہ پاکستان کے شناختی کارڈ والی آفر دی جاتی نا کہ صرف کلمہ پڑھ لے باقی جو مرضی کر، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مرضی زندگی گزار، تو اس نے آفر قبول کر لینی تھی۔ اور اسی چیز کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر 10% ہے نا کافروں کے اوپر، تو 100% منافقین کے اوپر ہے۔
حتیٰ کہ سورہ نساء میں 80 سے زیادہ آیات منافقین کے اوپر آئیں گی، اور اس کا کلائمیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر ہے، کافروں سے بھی نچلی گھاٹی میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، دو میں جہانی مٹھے باؤ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ کا دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا، ہر چیز بڑی ہیپی ہیپی چل رہی ہے، بلکہ جب سے دین پہ چلے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ہی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ دین کے اوپر کو نہیں چل رہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو انبیاء کو نہیں اور صحابہ کو اور اہل بیت کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا، تو باقی لوگ کیا ہیں؟ اچھا یہاں مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم آزمائشوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہستی بڑی اونچی تھی نا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو ان کو کہ پھر آپ پھر جنت کے بھی قابل نہیں ہیں، نہیں کہیں گے نہیں جنت میں پڑوس انہی ہستیوں کا مل جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر۔ کہ لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا پڑوس ملے، اور دوسری طرف آزمائش کی بات کرے کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں آزمائی نا۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ یا اللہ ہم پیپر دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بغیر پیپر کے ہمارا میرٹ بن جائے، جس طرح آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پچھلے سال جتنے نمبر تھے اسی پرسنٹیج کے حساب سے نمبر دے کے تو اگلی کلاس میں کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے تو اسی کلاس کو رپیٹ کروا لیں، وہ بہتر ہے۔ یہ دھوکے کے ساتھ لوگوں کو آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ بعد میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ ظاہر ہے جو چیزیں کورس نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو آگے پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔